ملنگ بادشاہ کی بڑی محبت شامل ہے۔ اتنے اخلاص کے ساتھ پوری رعایا میں سے کسی نے بھی ہدیہ نہیں دیا۔ وزیر خزانہ اس کا جو مٹکا ہے اس سے پانی لے کر شاہی مٹکے میں ڈال دیا جائے اور اس کے مٹکے کو سونے سے بھر کے دیا جائے۔ سب لوگ بڑے حیران ہو گئے، بادشاہ سلام سونے سے بھر کے، چند اشرفیاں ہر کسی کو مل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو سونے سے بھر کے دیا جائے؟ وزیر اعظم بھی ہوا، حضرت بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ بابا نے کیا کرنا ہے اتنے پیسے؟ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا میں نے جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ بادشاہ کا آرڈر تھا، بادشاہ مالک ہے، لہٰذا وہ مٹکا سونے سے بھر کر دے دیا گیا۔ اب ملنگ بادشاہ جو باہر نکلا تو بہت سارے غریب فقیر کھڑے تھے، اس نے ایک ایک دینار، ایک ایک اشرفی ادھر دینا شروع کی، ادھر دینا شروع کی اور بانٹنا شروع کر دیا سارا سورا۔ وزیر بھاگے بھاگے آئے، بادشاہ سلامت آپ کو کہا تھا وہ دیوانہ ہے۔ اس نے سارا مٹکا باہر کھڑے غربا اور فقراء میں بانٹ دیا۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو۔ ملنگ بادشاہ آ گئے۔ بادشاہ عزت سے کہا جاتا تھا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں سب سے بڑا انعام دیا اور تم نے وہ سارا لوگوں میں ایسی بانٹ کر ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ملنگ نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو لوگوں نے آدھی بات پہنچائی۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں ساتھ میں ایک شعر بھی پڑھ رہا تھا، یجود المخیرون باموالہم ونحن باموال المخیرین نجود۔ یہ امیر لوگ ہم پہ سخاوت دکھاتے ہیں اپنا مال خرچ کر کے، کیا انعام کیا، جاؤ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہیں ہمارے اوپر اپنا مال خرچ کر کے، اور ہم بھی ان کا مال آگے خرچ کر کے سخاوت کرتے ہیں۔ تمہارا احسان نہیں ہمارے اوپر، جاؤ تم اتنے بڑے مالدار ہو کر اتنا سا خرچ کرتے ہو، ہم اتنے بڑے مالدار ہیں کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم سب خرچ کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یار یہ تو اللہ کا ولی اور بڑا نیک آدمی ہے۔ وزیر خزانہ ایسے 10 مٹکے بھر کے اس کو دے دو سونے سے۔ اب کہ جب باہر نکلا تو کہنے لگا لقد صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، من یاتی بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 ملیں گے۔ میں نے ایک خرچ کیا مجھے 10 مل گئے، بس اب گھر چلو، لے کے گھر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی اعلیٰ پانی ہے، ایک درمیانہ پانی ہے، لیکن اگر کسی کی ٹینکی میں سوراخ ہو، اوپر ٹینکی پھٹی ہوئی ہے، تو آپ جتنا بھی اعلیٰ اور قیمتی پانی ڈالیں کام نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سوراخ بند نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی برتن میں نجاست پڑی ہوئی ہے، غور سے بات سنیں، کسی برتن میں نجاست پڑی ہوئی ہے اور آپ بار بار پانی ڈالتے اور نکالتے اور لیکن نجاست کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر ختم نہیں کرتے، ٹب میں نجاست چپکی ہوئی ایک جگہ، آپ نے ایک بالٹی بھر کے پانی ڈالا اور پھر پانی نکال دیا، پھر ایک بالٹی بھر کے پانی ڈالا نکال دیا، جب تک نجاست ختم نہیں ہوگی پھر دھلائی فائدے مند ہے، اس وقت تک نہیں ہوگی۔ قرآن کریم انتہائی بابرکت ہے، اس کے اندر دوسرا کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جس گھر میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہوگی، جس گھر میں اللہ رب العزت کے حقوق پامال ہوتے ہوں گے، جس گھر میں فرائض نہیں پڑھے جاتے ہوں گے، جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہوگا، جس گھر کے اندر
حرام کھایا جاتا ہوگا، کوئی قرآن خوانی فائدہ نہیں دے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دو واقعات ایسے آتے ہیں حدیث شریف میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں فلاں وقت آؤں گا، لیکن وہ نہیں آئے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرے یا لیٹ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے، گھر سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل باہر کھڑے ہیں۔ کس کا گھر ہے؟ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المتقین، سید الاصفیاء، تاجدار مدینہ، محبوب کبریا، اللہ کے محبوب، جن سے بڑا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، رحمتوں کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے کہا گیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ وہ اہل البیت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، اور غالباً ترمذی ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا جس گھر میں جنوبی ہو، جنوبی یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اور اس نے بھی وقت ملا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، ناپاک موجود ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کیا بتایا؟ نمبر 1 کتا، نمبر 2 زیروح کی تصویر، نمبر 3 جہاں جنبی آدمی ہو، نجس آدمی ہو، غسل فرض ہے لیکن غسل نہیں کر رہا، نہیں کیا، اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک کوئی کتے کا بچہ ہے، اس کو پلہ ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چارپائی کے نیچے، پلنگ کے نیچے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے کتے کا چھوٹا سا پلہ لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا، حدیث شریف میں آتا ہے اوہ اوہ، اب نے جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں، نکالا اس کو، پانی ڈالا، وہ جگہ دھوئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ اور جن گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو اور جن گھروں کے اندر نامناسب چیزیں دیکھی جاتی ہوں، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر قرآن خوانیوں کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن خوانی کا فائدہ تو ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت اور استعداد بھی ہو اس جگہ میں کہ اس کا فائدہ لے سکے۔ بارہ کے در لطافت تب عشق خلاف نیز، در باغ لال رویت و در شور ابو مخص۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بارش کے زرخیز ہونے میں کوئی انکار نہیں اور دوسرا کلام نہیں ہے، لیکن یہ بارش جب باغات میں ہوگی تو گل و لالا اور پھول اگیں گے، اور یہی جب بنجر اور شوریلی زمین پہ ہوگی تو اور مزید کانٹے اگ جائیں گے۔ تو پہلے گھروں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، گھروں کے اندر کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، گھروں میں بہت سارے لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اور بہت سارے اور غلط کام ہو رہے ہیں، اور آپ مدرسے کے بچوں کو لے گئے قرآن خوانی کرانے تو فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب گھر والے خود قرآن کریم نہ پڑھتے ہوں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا جب گھر والے نمازی نہ پڑھتے ہوں۔ ایک نماز بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، تو جدھر وہ رہتا ہے تو نحوست کتنی ہوگی، اور جہاں نحوست ہوگی، جدھر بہت گند اور بدبو ہی بدبو ہو، وہاں آپ کا عطر کوئی کام نہیں کرے گا۔ عطر میں خوشبو ہے لیکن اس کو سازگار ماحول بھی چاہیے۔ یہ ایک اضافی عمل ہے،
اضافی عمل وہاں پہ ہوگا جا کے باقی چیزیں سیدھی ہو جائیں. بھائی آپ ایک آدمی کو پستہ کھانے کے لیے دیتے ہیں، تو کہتا ہے مہربانی کر کے یہ پستہ نہ دیں، آپ مجھے ایک روٹی دے دیں، میرا پیٹ بھرے گا. شاید ایک پستے کی قیمت ایک روٹی کے برابر ہو مثلا. اس آدمی کو پستے کی نہیں، روٹی کی پہلے ضرورت ہے. بنیادی چیز پہلے مکمل ہوگی تو پھر اور مزید فائدہ ہوگا. ہم مسجد بنائیں لیکن پلروں میں سریا نہ ڈالیں، گھر بنائیں، عمارت بنائیں اور سریا نہ ڈالیں، سیمنٹ سے استعمال نہ کریں، لیکن اوپر بڑی خوبصورت اچھی ٹائلیں لگائیں اور اس کے اوپر بڑی مینا کاری کریں اور سب کچھ کریں، تو عمارت کچی ہے، کسی وقت بھی گر جائے گی اور گرے گی اور لے ڈوبے گی بہت ساروں کو. تو یاد رکھیں، قرآن پڑھنے کا، قرآن خوانی کا فائدہ اس وقت ہوگا دوسروں سے قرآن پڑھانے کا جب آپ کو خود بھی پڑھنا آتا ہو اور آپ لوگ خود بھی گھر میں پڑھتے ہو اور اس گھر میں کبیرہ گناہ نہ ہوتے ہو، اس گھر میں کتا نہ ہو، اس گھر میں ناپاک لوگ نہ رہتے ہوں، اس گھر میں جاندار کی تصویریں نہ ہوں، تو پھر رحمت کے فرشتے انشاءاللہ آئیں گے. اور یہ سارے کام تو نہ کیے جائیں. گھر والے نمازیں بھی نہ پڑھیں، گھر والے خود تلاوت بھی نہ کریں اور دوسرے لوگ آئیں اور تلاوت کر لیں، تو پھر وہ فائدہ جو سمجھ رہے وہ نہیں ہوگا. تم تو خود اندر گھر میں آگ جلا کر دھواں ہی دھواں کیے جا رہے اور تھوڑی سی باہر سے ہوا صاف لا کے چاہتے ہو کہ گھر میں ہوا صاف ہو جائے، ماحول آلودگی سے پاک ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے ماحول بھی بنانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. گھروں میں لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانے کا بہت فائدہ ہے، لیکن باقی اعمال بھی درست ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ اس بات پر تو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسہ خرچ کر لیں گے، لیکن عمل خود کریں گے اس پر تیار نہیں ہوتے. گھر میں کھانا کھلانا بہترین عبادات میں سے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون نے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، اس نے وقت کے نبی سے کہا ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے گھر میں کسی اجنبی مرد کو نہ لائے. ایک جوان تیار ہو گیا، اس شرط پر نکاح ہو گیا. ایک دن بڑا مغموم اداس گھر میں آیا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا میرا ایک دوست ہے بہت پرانا بچپن کا، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، آج وہ آیا ہے تو میں نظریں بچا کے گھر آ گیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا دستور کے مطابق جب ملتا ہے انسان کسی باہر کے مہمان سے تو کہتا ہے آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں گھر میں. ہوٹل لوگوں کو زمانہ نہیں تھا، اور میرا آپ سے وعدہ ہے میں کسی اجنبی کو گھر پہ نہیں لاؤں گا، لہٰذا میں نے اس سے ملاقات نہیں کی. اچھی بیوی بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہوتی ہے. نیک صالح بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین انعام، دنیا کا بہترین جو سامان ہے وہ نیک اور صالح اچھی بیوی ہے. بیوی کو ترس آیا، گو کی شرط لگائی تھی، کہا اچھا ایک مہمان ہے؟ کہا ہاں. کل لے آؤ. بیٹھک میں جگہ بنائی، کھانا وانا تیار کیا، کھانا کھلایا. جب وہ جانے لگے تو بیوی نے دیکھا 1 2 3 لوگ چلے گئے. وہ یہاں سے نکلے، اس نے اپنا برقع اٹھایا اور وہ جو وقت کے نبی تھے ان کے گھر چلے گئے. اب یہ شخص واپس آیا، دیکھا بیوی گھر پہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ وہ تو ان کے گھر گئی ہے. یہ بھی پہنچا، کیا بات ہے بھائی؟ کہا حضرت اے اللہ کے نبی اس سے میرا رشتہ ختم کرا دیں. ختم. اس نے وعدہ خلافی کی. کہا اس نے مجھے خود اجازت دی تھی مہمان کو لے آؤ، مہمان کو لے آیا
اب مہمان کو چھوڑا، جیسے ہی فارغ کیا تو یہ ناراض ہو گئی، حالانکہ اس کی اجازت سے لایا تھا۔ تو اس خاتون نے کہا یہ بات درست ہے، میں نے اجازت دی تھی، لیکن میں نے ایک شخص کی اجازت دی تھی، اور جب یہ گئے تو میں نے خود دیکھا 1 2 3 افراد گئے، ایک تو شوہر تھا، باقی 2 اور لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، الہام ہوا، اور پیغمبر نے بتایا کہ وہ ایک تو اس کا شوہر تھا، ایک مہمان تھا، اور تیسری جو تھی وہ گھر کی بلائیں تھیں، گھر میں آنے والی آفات تھیں، جو اس کھانا کھلانے کے ساتھ وہ بھی رخصت ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص نیا گھر بنائے، ہمارے یہاں تو نیا گھر بنانے لگتے ہیں نا تو پہلے کام کیا کرتے ہیں کہ جی کیا کرو، بکرا ذبح کرو، بکرا ذبح کرو، اس کی بنیادوں میں خون ڈالو۔ سبحان اللہ، عمارت کی بنیادوں میں خون ڈلے گا تو آگے تک خون ہی خون نظر آئے گا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ کہاں سے شریعت میں آ گیا؟ لاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وہاں پہ یہ کام کرنے کا۔ خون تو ناپاک، نجس، گندا پیشاب کی طرح ہے، کون چاہے گا کہ اس کی عمارت کی بنیادوں میں پیشاب اور گوبر ڈالا جائے؟ ایسی خون گندا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، نئی گاڑی لیتے، بکرا ذبح کرتے، اس کے خون کے اوپر سے گاڑی کے ٹائر گزارتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، دین کو عجیب مذاق بنا لیا، اپنی عقل اور لاجک اور اپنے جو ہے نا خیالات دین میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جو نیا گھر بنائے وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، اس کے اندر دسترخوان لگائے، ہر کمرے میں، گھر کے ہر حصے میں دسترخوان بچھائے، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر میں خیر اور برکت نازل فرمائیں گے، یہاں کی بلائیں تکالیف سے دور ہو جائیں گے۔ جب کبھی گھر کے اندر تکالیف آئیں، جب کبھی گھر کے اندر پریشانیاں محسوس ہوں، کیا کرو؟ لوگوں کو بلاؤ، نیک لوگوں کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے قرآن کریم بڑھوا لیا تو آپ نے تو ان کو اس کے بدلے میں کھلا دیا۔ احسان تو یہ ہے کہ پھر آپ 1,000 روپے دیں سب کو کہ یہ تو تمہارے اکرام ہو گیا تلاوت کی، اب کھانا ہماری طرف سے الگ آپ کا ہے۔ صرف بٹھا کر کھانا کھلانا، بزرگان دین فرماتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عبادت رہا ہے۔ صرف بلاؤ، کھانا کھلا دو، اور جب تک گھر کے اپنے لوگ تلاوت نہیں کر رہے ہوں گے، گھر کے اپنے لوگ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے نہیں بچ رہے ہوں گے، قرآن خوانی بچانے والی نہیں ہے۔ جیسے سیب ہے، اس کے اندر فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، صحت ہے، بہت سے وٹامنس ہیں، سب چیزیں ہیں، کسی کو انکار نہیں، لیکن جب کینسر کا مریض سیب کھائے گا تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو سیب کے اندر کیا طاقت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں اور قدرتیں رکھی ہیں، لیکن خطرناک مریض کوئی بھی، دل کا مریض، کوئی بلڈ پریشر شوگر کا خطرناک مریض، کسی کو اور کوئی جگر ختم ہو گیا، کوئی وہ دودھ پی لے گا تو صحیح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی بیماری اس حد درجے کی پہنچی ہے، اس کو اس طریقے کا بڑا علاج اب چاہیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، کروائیں، فائدہ ہوگا، لیکن اس وقت جب قرآن کریم کے خود بھی حقوق ادا کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں قرآن خوانی کے لیے، میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ ہم بچوں کو باہر نہیں بھیجتے۔ بچوں کو کیوں باہر نہیں بھیجتے؟ سب سے اہم بات تو یہ کہ لوگوں کو طلباء کا اکرام نہیں آتا، دل دکھتا ہے۔ طالب علم کون ہوتا ہے؟ طالب علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔ مہمانان رسول ہیں۔ مہمان کوئی بھی ہے آپ کا،
وہ کسی بھی رنگ و نسل و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، مہمان تو مہمان ہوتا ہے۔ اور طالب علم، جو صحیح طالب علم ہو، وہ وارث الانبیاء ہے، انبیاء کا وارث ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ دین سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کو کیا پتہ نبی کا وارث کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح متقی و پرہیزگار طالب علم ہے تو وقت کا ولی اللہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان محمود سبکتگین رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، یہ کل پرسوں میں نے ذکر کیا تھا، کل ہی ذکر ہوا تھا۔ ہندوستان میں 16 حملے کیے تھے، 17واں حملہ کامیاب ہوا۔ بڑے اعلیٰ بزرگ بھی ہیں۔ کسی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، سبکتگین کی اولاد نہیں تھی، اس نے تمہیں لے کے پالا ہے، یہ راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اب یہ بات کسی نے اس کے دل میں ڈال دی، اور یہ سوال ایسا تھا وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ تو باپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اگر موروثی اس کی کرسی صحیح نہیں ہوتی تو پھر وہ کیسے بیٹھے گا اگر یہ سوال پوچھا اور عام ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے، قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے، دین کے مسائل سیکھنے والے بچے بچیاں، یہ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آج کی ماڈرن ورلڈ سمجھتی ہے بیکار ترین لوگ دنیا کے، ناکارہ اور نالائق لوگ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہم کا ابھی میں بیان ایک سن رہا تھا چند دن پہلے، کچھ میڈیا والے اور کچھ دنیاوی تعلیم کے لوگ ان کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس والے کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بیکار تصور کیا جاتا ہے۔ فرمایا ہمارے ان کا ایک اسکول ہے ہیرا فاؤنڈیشن کے نام سے غالباً، کہا ہمارے اسکول سے اس سال ایک بچے نے کیمبرج میں، جو برطانوی نظام تعلیم ہے، پوری دنیا میں ٹاپ کیا یا پورے پاکستان میں ٹاپ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا نظام تعلیم اور ہمارا نظام امتحان قابل مثال ہے، قابل رشک ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اس دفعہ ایک حادثہ پیش آیا اور بہت سے مسائل میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے۔ خدا شر برانگیزت درو خیر نہا باشد۔ اللہ رب العزت بعض چیزوں میں ایسی، بعض شروں میں ایسی خیر چھپی ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر امتحان سے کچھ دیر پہلے پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اگلے دن پرچہ کینسل ہو جاتا۔ اس سال پیکنگ کی غلطی کی وجہ سے 5ویں دن کا جو پرچہ تھا وہ ایک پرچہ غلطی سے 4تھے دن میں ڈل گیا۔ ایک سینٹر میں جب پرچہ تقسیم ہوا تو وہ 5ویں دن کا پرچہ تھا، کیونکہ پرچے پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں، وہ غلطی سے پیک ہو کر 4تھے دن کے لفافے میں چلا گیا۔ مجھے بھی وفاق میں نگرانی کرتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے، الحمدللہ تقریباً 16 سال کے قریب نگران اعلیٰ کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں جو اصول دیے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے پرچہ کھول کے دیکھنا ہے، الورقۃ الاولیٰ ثانیہ ثالثہ، جو دن ہے اس دن کا پرچہ ہونا چاہیے۔ 4تھا دن ہے تو اس پرچے پہ لکھا ہوگا الورقۃ الرابعہ۔ نگران اعلیٰ پہلے کھول کے خود دیکھتا ہے، تسلی کرتا ہے ہاں آج ہی کا پرچہ ہے، پھر اپنے معاون نگرانوں کو دیتا ہے کہ وہ تقسیم کریں۔ تو وہ غلطی سے نہیں دیکھا گیا، 4تھے دن 5ویں دن کا پرچہ آ گیا۔ جیسے احساس ہوا فوراً واپس لیا گیا، لیکن کہیں ایک پرچہ کسی کے پاس رہ گیا، اور وہ پرچہ رات کو اس نے کسی کو دکھایا، وہاں سے نکلتے نکلتے انٹرنیٹ پر آ گیا۔
رات 10 بجے یہ بات پتہ چل گئی کہ جی یہ پرچہ ہمیں بھی آ گیا، میسیج آ گیا مختلف کہ وفاق کے ذمہ داروں کو بتائیں یہ پرچہ جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے۔ رات 10 بجے وفاق کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ پرچہ یہی ہے اور غلطی سے واپس نکل چکا ہے۔ وہ پیکنگ کی غلطی سے نکلا تو اب تو پھیل گیا۔ راتوں رات نیا پرچہ بنایا۔ پاکستان میں 2500 مراکز ہیں، 2500 مراکز کہاں کہاں ہیں؟ وہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر بھی ہیں، وہ صوبہ سرحد کے دور گزار راستوں میں، کہیں سوات میں، کہیں شانگلہ میں، کہیں کالا ڈھاکہ میں، کہیں پمبی میں، کہیں مردان میں، کوئی کس علاقے میں۔ پنجاب کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر بھی مدارس ہیں، وہاں بھی ہیں۔ بڑے بڑے شہر تو ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا اور لاہور ہو گیا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ہیں۔ بلوچستان میں خزدار میں بھی ہے، پنجگور میں بھی ہے۔ سندھ کے اندر کراچی بڑا شہر ہے، شکارپور ہے، لاڑکانہ میں بھی ہیں، دادو میں بھی ہیں، سکر میں بھی ہیں، جگہ جگہ پورے پاکستان میں 2500 مراکز ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے، کیا بہترین کام کیا۔ 10 بجے انہوں نے نیا پرچہ بنایا، پاکستان کے چاروں صوبوں کو ای میل کیا اور صوبوں سے کہا اب آپ لوگوں نے اپنے سینٹروں میں پہنچانا ہے۔ بعض ایسے سینٹر ہیں جو کراچی سے مثال کے طور پہ 4-4 6-6 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں۔ راتوں رات پرچہ بنا بھی 2500 مراکز کے اندر تقسیم ہوا، اور صبح اگلے دن ہم لوگ جب پرچہ لینے گئے تو نیا قانون آیا تھا کہ آئندہ پرچے براہ راست نگران اعلیٰ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو وہ آیا، مجھ سے ملا، ورنہ پرچے مدرسے والوں کے حوالے کے، مدرسے کے ناظرین صاحب کے حوالے کرتے ہیں، لیکن اس دن کا نہیں، ہمارا جو وفاق کا نگران ہوگا نا، ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے، ہمارے ہاتھ میں دے کر رسول لی کہ ہاں ہم کو مل گیا۔ 2500 مراکز کے اندر پرچہ بدل دیا چند گھنٹوں میں، وہ بھی رات کی تاریکی میں۔ اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند سال قبل میں ایک یاسر القرآن مدرسے میں امتحان لینے گیا، تو ایک بزرگ بابا جی بیٹھتے تھے کرسی پر نہیں، ڈیسک لے کر پرچہ دیتے تھے۔ 5ویں پرچے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ سے کل ملاقات کروں گا آخری پرچے میں، لیکن مجھے اندازہ ہوا آخری دن آپ لوگ تھوڑا مصروف زیادہ ہوں گے، تو آج ملاقات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ دراست دینیہ کا انہوں نے امتحان دیا تھا۔ کہا میں اصل میں دراست دینیہ سال اول پڑھا ہے میں ریٹائر ہوا ہوں انٹر بورڈ آفس سے، اور میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھا انٹر بورڈ آفس کا، اور پورے کراچی میں جو امتحانات ہوتے تھے میں ان کا ڈائریکٹر تھا، ذمہ دار تھا۔ زندگی بھر ہم امتحان ہی لیتے رہے ہیں، زندگی میں میرا سارا کام امتحانوں کا اور سینٹرز کا اور مختلف۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آپ لوگوں کا نظام امتحان کا کس قدر منظم، کس قدر اعلیٰ، مثالی اور قیمتی ہے، کہ آپ کو نہیں اندازہ۔ میں ساری زندگی اسی شعبے سے رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں نے بیٹھ کے خاموشی سے 5 دن امتحان دیتا بھی رہا اور آپ لوگوں کے نظم و نسق کو دیکھتا رہا، آپ کے طلباء کو بھی دیکھتا رہا، آپ کے نگرانوں کو دیکھتا رہا، پرچہ تقسیم کرنے کا، پرچہ خاموشی سے اطمینان کے ساتھ کرنے کا عمل دیکھتا رہا، سب بچوں کو میں نوٹ کرتا رہا۔ میں تو خود امتحان دینے آیا ہوں، لیکن مدرسے سے پہلی دفعہ میرا رابطہ ہوا۔ ایسا اعلیٰ نظام تعلیم میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ آپ لوگ اس بات کو جا کر باہر دنیا میں بتائیں، باہر دنیا والوں کو دعوت دیں، دیکھو ہمارا نظام کیسا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ مدارس کے بارے میں بڑا عجیب سا رویہ رکھتے ہیں، ان کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، ان کو جس نے جو بتا دیا۔
آپ لوگ قابل رشک ہیں، ہمارے اداروں کو چاہیے آپ لوگوں سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب مدظل، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، اور وفاق کی میڈیا کوارڈینیٹر ہیں وفاق کے۔ وہ آئے ہمارے پاس، میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دو روز قبل ہی کچھ تعلیمی ادارے کے نگرانوں کو بلا کر دکھایا ہے، لیکن اس انٹرویو کے بعد جو میں نے تفصیلات بتائی، ماشاءاللہ ہر سال اب جب ہمارے امتحانات ہوتے ہیں تو تمام مقتدر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس سال بھی آئی جی پولیس کو بھی بلایا گیا، ڈی جی رینجرز کو بھی بلایا گیا، کراچی یونیورسٹی والوں کو بھی بلایا گیا، این ای ڈی یونیورسٹی والوں کو بلایا گیا، میٹرک بورڈ والوں کو بلایا، انٹر بورڈ والوں کو بلایا، جتنے بڑے کام کے لوگ تھے سب کو بلایا کہ آئیے آپ دیکھیں مدارس کا نظام تعلیم کیسا ہے، دیکھیں ہمارے یہاں کس طریقے سے تعلیم ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناتا ہوں اپنا۔ میں نے دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کی، پرائیویٹ۔ جب پہلی دفعہ میں 9ویں کا پرچہ دینے کے لیے گیا، ہم نے اسکولوں کا ماحول نہیں دیکھا تھا، ہم نے جتنا بھی پڑھا تھا وہ اکیڈمک ایجوکیشن اور جو اسکول کی تعلیم تھی وہ بھی گھر میں پڑھی تھی، اور والد صاحب مدظل نے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی سلامتی نصیب فرمائے اور بہترین دنیا و آخرت کی جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی استاد لگایا ہوتا تھا، ٹیوٹر ہوتا تھا، وہ پڑھاتا تھا، ہم پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن اسکول کے ماحول میں میرا جانا اتفاق سے نہیں ہوا۔ جب پہلی دفعہ 9ویں کا امتحان دینے کے لیے گیا اور میں نے وہاں پر نقل کا ایک بازار گرم دیکھا، اور استاد بھی لے رہے ہیں اور پیسے بھی چل رہے ہیں اور پوری کتابیں لوگوں کے پاس ہیں، تو اب یقین مانے کہ ایک ہفتے تک مجھے امتحان کے ایک ہفتے بعد تک ایک عجیب ماحول محسوس ہوتا رہا، یہ ہو کیا رہا تھا وہاں۔ جیسے آپ کسی کو اٹھا کر بہت سارے شرابیوں اور نشہ میں دھت لوگوں کے درمیان میں بٹھا دیں، یا فحاشی کے اڈے پہ لے جا کے بٹھا دیں، وہ حیران ہو جائے کہ ہوا کیا ہے، ایسا عالم تھا، اعوذ باللہ۔ بہرحال محمود سبکتگین بادشاہ کو کسی نے ایک تو یہ بتایا تم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو، اور دوسرا ایک اس کو اشکال تھا کہ یہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں کیا یہ وارث الانبیاء ہیں، اور ہم لوگ تو اتنی مدارس، اتنی مساجد، اتنی خانقاہیں، اتنے غریبوں کے کھانے، اتنے مسافر خانے، اور دین کی اور دنیا کی اتنی خدمتیں کر رہے ہیں، ہم وارث الانبیاء نہیں ہیں؟ یہ صرف پڑھنے پڑھانے والے یہی وارث الانبیاء ہیں۔ اور تیسرا اس کو اشکال یہ تھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا حساب کتاب ہے، بادشاہ آتے ہیں، میری مغفرت ہو جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کسی جرم میں پکڑا جاؤں، مجھے دنیا میں ہی پتہ چل جائے کہ